يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا۔ سامعین حضرات، آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت عمدہ اور نیا بیان لے کر آئے ہیں۔ وہ بیان ہے اس سلسلے میں کہ بدگمانی انسان کے درمیان نفرت پیدا کر دیتی ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے جدا کر دیتی ہے، بھائی کو بھائی سے بدگمانی جدا کر دیتی ہے، دوست کو دوست سے اور خاندان کو خاندان سے جدا اور تباہ کر دیتی ہے۔ بدگمانی سے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لہذا پورا بیان سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اگر بات اچھی لگے تو دوسروں تک بھی پہنچا دیجئے تاکہ وہ بھی اس نصیحت کو سن کر اس پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن بات کو پورا سنیے، بیچ میں سے بھاگیں گے تو آپ کو پورا فائدہ نہیں ہوگا، کٹ کر کے سنیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے پوری بات کو آخر تک سنیے۔ ہم سے آپ جڑے رہیے، بنے رہیے۔ حضرات، بدگمانی بہت ہی بڑی بدی اور سخت ترین گناہ ہے، اور شیطان کا بہت بڑا فندہ ہے، جس سے شیطان دو دلوں میں نفرت پیدا کر کے دونوں کو محبت سے دور اور ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے، ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہر بلا اور مصیبت سے بچانے والے ہمارے مشفق و مہربان نبی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی کرنا جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی کرنا جھوٹ ہے، بدگمانی کرنا پاپ ہے، لہٰذا اس سے بچیے۔ اس کے لیے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتے ہیں، غور سے سنیے، پورے کو سنیے۔ آپ نے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے، بہت مشہور اللہ کے ولی ہیں۔ حضرات، بہت سی کرامتیں آپ کی ہیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے ذکر و فکر میں مشغول تھے، اپنے اللہ کی یاد میں مشغول تھے۔ کون ہے؟ اللہ کے ولی حضرت فضیل بن عیاض۔ لیکن دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو حضرات انسان خراب ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کی نظر اچانک ایک ایسے نوجوان پر پڑی جو دریا کے کنارے ایک عورت کو کچھ کھلا اور پلا رہا تھا؟ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ نے گمان کیا اور سمجھا کہ یہ نوجوان کسی غیر عورت کے ساتھ دریا کے کنارے گناہ کر رہا ہے اور شراب و کباب میں مشغول ہے۔ کیا ہے؟ آپ کے دل میں یہ گمان پیدا ہوا۔ حضرات گرامی، آگے بات کو سنیں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ دریا میں ایک کشتی ہے جو آ رہی ہے، کنارے سے پہلے ہی، ساحل سے پہلے ہی کشتی پانی میں غرق ہوتی ہوئی نظر آئی، ڈوبتی ہوئی نظر آئی۔ اس کشتی میں 5 لوگ سوار تھے، سب ڈوبنے لگے۔ وہ نوجوان جو عورت کے ساتھ تھا دریا کے کنارے پر جلدی سے دریا میں کود کر 3 لوگوں کی اس نوجوان نے جان بچا لی، اور ابھی 2 لوگ پانی میں غوطہ لگا رہے تھے کہ وہ نوجوان حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے فضیل، تم تو نیک اور پارسا ہو اور میں تو ایک گنہگار اور خطا کار ہوں۔ میں نے 3 لوگوں کی جان بچائی اور 2 باقی ہیں، لہذا تم 2 کی جان بچا لو۔
پھر حضرات وہ شخص جلدی سے دریا میں چھلانگ لگاتا ہے اور ان دو لوگوں کو بھی بچا کر باہر نکال لایا۔ اب حضرت فضیل بن عیاض سمجھے کہ جس کو میں نے شرابی اور گناہگار گمان کیا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کا نیک و مقبول بندہ ہے۔ اس مقبول شخص نے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے فضیل، میرے لیے آپ کے دل میں جو بدگمانی پیدا ہوئی ہے اس سے توبہ کر لیجئے، لہذا میں معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرمائے۔ اے فضیل سنو، یہ عورت کے بارے میں سنو اور میرے بارے میں سنو، جس کے بارے میں تم غلط سوچ رہے تھے، غلط گمان کر رہے تھے۔ میں حج بیت اللہ کے لیے اپنی والدہ ماجدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لے گیا تھا۔ سبحان اللہ، میری والدہ ماجدہ کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی تو میں اپنی ماں کو اپنے گود میں بٹھا کر کھلا اور پلا رہا تھا۔ یہ میری ماں ہے، کوئی غیر عورت نہیں۔ سامعین حضرات، اس لیے ہر ایک کے بارے میں غلط نہ سوچئے، بدگمانی سے بچئے، غلط گمان کرنے سے بچئے، کیونکہ آج کا دور فتنہ فساد اور طرح طرح کی تباہی و بربادی کا دور ہے۔ آج کے لوگوں میں کون سی برائی ہے جو نظر نہیں آتی؟ آج کا مسلمان قسم قسم کے گناہوں میں مبتلا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، ہر حال گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صرف شراب و کباب، قتل و زنا اور ترک صوم و صلاۃ ہی صرف گناہ نہیں ہیں، بلکہ کچھ گناہ تو ایسے بھی ہیں کہ بہت سے لوگ تو اس کو گناہ ہی نہیں جانتے، اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو کثرت کے ساتھ لوگ اس میں مشغول نظر آتے ہیں۔ وہ گناہ بدگمانی ہے، بدگمانی وہ بلا ہے اور ایسی خطرناک آگ ہے جس میں گھر کا گھر، خاندان کا خاندان جل رہا ہے۔ سامعین حضرات، بدگمانی بہت ہی بدترین بیماری ہے جو دل و دماغ کو بیمار بنا دیتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں بدگمانی داخل ہو گئی اور بدگمانی نے راستہ لے لیا تو وہ انسان کو بیمار ہی بنا دیتی ہے۔ پھر وہ انسان ہر کسی کے لیے برا ہی برا سوچتا رہتا ہے، جس سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے نظر آتے ہیں، اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مجرم اور گناہگار بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان والو، بغیر سوچے سمجھے کسی کو بھی دشمن سمجھ لینا اور شک کی نظر سے اس کو دیکھنے لگ جانا اور خواہ مخواہ اس طرح کی سوچ بنا لینا کہ یہ ہمارے بارے میں غلط سوچتا ہے، غلط خیال رکھتا ہے، ہمارا دشمن ہے، شریعت میں یہ جائز نہیں، کسی حال میں بدگمانی جائز نہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا۔ بہت گناہوں سے، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ بدگمانی بھی کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے عیب بھی تلاش کرتے رہتے ہیں، اور خواہ مخواہ
ان کی طرف غلط نسبت کرتے رہتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ تو یہاں تک آ جاتے ہیں کہ ہم پر پتہ نہیں اس نے جادو کر دیا ہے، یہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، یہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، ہمارے گھر کے اندر رہتی ہے، لہذا بدگمانی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کو اس طرح کی بھی بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کہ ہم کو کوئی جن بھوت لگ گیا ہے، اور جھوٹے بابا حضرات تو اور 2 قدم بڑھ کر ایسے وہمی باتوں کو اور زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اے بہنی، تمہاری پڑوسن نے تمہارے اوپر جادو کرا دیا ہے، تمہارے گھر کے اندر تمہارے ساتھ میں تمہاری دورانی تمہاری جٹھانی رہتی ہے، اس نے جادو کرا دیا ہے، وہ تمہارے ساتھ برا کرنا چاہتی ہے، تمہارے شوہر کے ساتھ برا کرنا چاہتی ہے، گھر کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہے، تم کو گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ بابا صاحب نے جب اتنا بتا دیا تو اب تو بدگمانی نہیں بلکہ یقین ہو گیا۔ پہلے یہ عورت بغیر سوچے سمجھے بدگمانی کر بیٹھی کہ میرے اوپر جادو کرا دیا گیا ہے، اور جب بابا صاحب نے 2 قدم آگے بڑھ کر بتا ہی دیا تو اب تو وہم اور بدگمانی یقین میں بدل گئی۔ لہٰذا ان لوگوں اب یہیں سے تباہی شروع، یہیں سے بربادی شروع، بھائی کو بھائی سے دور کر دے گی اور خود بھی کبھی دونوں بھائیوں کو قریب نہ ہونے دے گی، اور گھر کو بھی اجاڑ کر رکھ دے گی۔ اس لیے لوگوں بدگمانیوں سے بچو، بری سوچ سے بچو، اور گھروں کو تباہ ہونے سے بچاؤ، خود بھی کسی کے چکر میں نہ آؤ، اور اپنی عورتوں کو بھی سمجھاؤ اور ان کو اپنے قابو میں رکھو تاکہ گھر برباد نہ ہو، گھر تباہ نہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، چھوٹی سی عمر سے لے کر جب تک ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بدگمانیاں ہی بدگمانیاں رہتی ہیں، اور گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں بدگمانیوں سے بچ جاؤ اور گھروں کو خوشحال رکھو۔ اور حضرات اس طرح کی عورتیں تو اپنے ذہن بنائے ہوئی ہیں اور ایسی بدگمانی کرتی ہیں کہ ہمارے اوپر جن لگا ہوا، میری بیٹی کے اوپر کس بھوت لگا ہوا ہے، اور یوں ہی ڈرامہ بازی کر کے پیشی بازی شروع ہو جاتی ہیں اور خوب ڈھونگ رچایا جاتا ہے۔ بابا صاحب نے کہہ دیا تب تو یقین ہو گیا کہ یہاں بہت بڑا بھوت ہے، بہت بڑا جن لگا ہوا ہے، اور وہ کوئی ایسی رگ بابا صاحب پکڑ لیتے ہیں کہ ان کی بدگمانی یقین میں بدل جاتی ہے اور یہ سراپا بھوتنی بن جاتی ہے، سراپا جن بن جاتی ہے اور اپنے بالوں کو بکھیرتی ہے، اور ٹانگیں کبھی اوپر کبھی ہاتھ اوپر، کبھی جسم کو کھولنا، کبھی باندھنا، کبھی بالوں کو بکھیرنا، اور بھوتنی بنی ہوئی گھر کے اندر بھی پھرتی ہے، اور کہیں مزار پر چلی گئی تو وہاں بھی پھرتی ہے، اور بابا صاحب کے پہلو میں بیٹھ کر مسکراتی ہے۔ اللہ کی پناہ، ایسے بابا حضرات سے اللہ ہم کو بچائے، اور ایسی بھوتنیوں سے اور ایسی جنوں سے بھی ہمیں بچائے جو جن بنی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہم سب کو بدگمانی سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔